السلام علیکم، میں ہوں آپ کا دوست جاوید انصاری۔ آج ہم تلنگانہ ریزیڈینشیل ایجوکیشنل سوسائٹی یعنی کہ جس کو ہم گروکلم کہتے ہیں اس کے ٹی جی ٹی اردو نصاب کے بارے میں بات کریں گے۔ دیکھیے بالکل ایک صفحے میں دے رکھا اور بہت ہی زیادہ ٹپیکل جس کو ہم کہہ سکتے ہیں بہت زیادہ الجھا ہوا نصاب ہے، اس کو میں نے مکمل طریقے سے جو ہے وہ ٹائپ کیا ہے۔ دیکھیے پہلے 2 پیج میں اس کو میں نے ٹائپ کیا، اس کے بعد اس کی وضاحت کی ہے۔ پہلا سوال اس میں ہے، پہلا نمبر، ادیبوں اور شاعروں کی سوانح حیات اور ان کے کارنامے کرداروں کا جائزہ۔ اب اس میں انہوں نے کون کون سے دیا، اس کو میں نے 1.1 میں لکھ دیا ہے، جماعت ہشتم نہم دہم یعنی 9th 8th 10th۔ اب دیکھیے اس کو جو ہے وہ میں نے سب سے پہلے 8th کلاس کی کتاب سے لیا ہے۔ 8th کلاس کی یعنی کہ 8ویں کلاس کی کتاب میں جو ہے ادیب اور شاعر کون کون سے دیے ہوئے ہیں: شبلی نعمانی، بے نظیر شاہ، محمود الرحمن فاروقی، میر کاظم علی یعنی جمیل مظہری، مرزا فرحت اللہ بیگ، شیخ علامہ ڈاکٹر محمد اقبال، منشی پریم چند، سکندر علی وجد، ڈاکٹر بانو سرتاج، معین احسن جذبی، جگر مراد آبادی وغیرہ وغیرہ۔ یہ 8ویں کلاس کی کتاب سے ہو گیا۔ اگلے صفحات میں میں نے اس کتاب کو بھی پیش کیا ہے۔ اس کے بعد میں جماعت نہم، اور ایک چیز یہ کہ یہ 8ویں 9ویں 10ویں یعنی کہ 8 9 10 اور انٹرمیڈیٹ فرسٹ ایئر سیکنڈ ایئر ان کی جو بکس ہیں وہ بھی آپ کو PDF میں مل جائیں گی۔ ادیب اور شاعر جو ہے جماعت نہم یعنی 9th کلاس سے جو ہیں اس کو میں نے 12 نمبر دیا ہے۔ شاذ تمکنت، ڈاکٹر ذاکر حسین، اختر شیرانی، منشی پریم چند، پنڈت دیا شنکر نسیم، کرشن چندر، پروین شاکر، پروفیسر وحید الدین سلیم، مرزا سلامت علی دبیر، خواجہ حسن نظامی، حفیظ جالندری، اختر الایمان، سید احمد شاہ پطرس بخاری وغیرہ وغیرہ۔ یہ 9th کلاس یعنی جماعت نہم سے ہو گئے۔ اس کی PDF بھی آپ کو جو ہے وہ مل جائے گی۔ اب یہ ہے جماعت دہم۔ اب اس میں الف میں نے دے دیا ہے ادیب و شاعر: مولانا الطاف حسین حالی، منور رانا، شیخ محمد ابراہیم ذوق، مجتبیٰ حسین، جوش ملی آبادی، ڈاکٹر ذاکر حسین، مرزا اسد اللہ خان غالب، کشمیری لال ذاکر، کیفی اعظمی، مغنی تبسم، شبیر صدیقی، بیکل اتساہی، گوپی چند نارنگ۔ اس کے بعد دیکھیں 1.2 میں کہا گیا کہ مدرجہ بالا جماعتوں کی درسی کتاب میں دیے گئے شعراء اور مصنفین کے بارے میں تفصیلی معلومات کا مطالعہ کیجیے۔ الف انٹرمیڈیٹ فرسٹ ایئر یعنی کہ ابھی ہمارا 1.1 ہوا تھا، پہلا سوال ابھی مکمل نہیں ہوا، اسی میں جو ہے وہ اگلا حصہ دیا ہے انہوں نے کہ جو انٹرمیڈیٹ جونیئر کالج کے انٹرمیڈیٹ میں فرسٹ ایئر اور سیکنڈ ایئر یعنی کہ 11 12 دوسری جگہ ہم کہتے ہیں، اس میں جو کتابیں ہیں ان میں جو شعراء اور مصنفین ہیں ان کے بارے میں تفصیلی معلومات۔ دیکھیں سب سے پہلے میں نے الف لیا ہے انٹرمیڈیٹ فرسٹ ایئر یعنی کہ 11 کلاس، اس کو 11ویں کلاس بھی کہہ سکتے ہیں۔ اس کا سب سے پہلے لیا ہے حصہ شاعری، 3 حصوں پر یہ کتاب مشتمل ہے۔ پہلا حصہ ہے حصہ شاعری۔ اب دیکھیں پہلے اس میں دے رکھا ہے نذیر اکبر آبادی، شیخ علامہ ڈاکٹر محمد اقبال، سکندر علی وجد، مومن خاں مومن، شاد عظیم آبادی، ابن انشا۔ اسی طریقے سے اب حصہ نثر کی بات کرتے ہیں: میر امن دہلوی، منشی پریم چند، ابن صفی، یوسف ناظم، اظہر افسر، عزیز احمد عرسی۔ اس کے بعد حصہ قواعد ہے: اسم، ضمیر، صفت، جنس، تذکیر و تانیث، فعل، عبارت فہمی، ترجمہ۔ حصہ سرسری مطالعہ: ڈاکٹر سید محی الدین قادری زور، عصمت چغتائی، پطرس بخاری، مجتبیٰ حسین، رفیہ منظور الامین۔ دیکھیں انہوں نے یہاں جو ہے وہ کہیں بھی یہ وضاحت نہیں کی ہے کہ کون کون سے عنوانات ہیں، بلکہ انہوں نے پوری مکمل کتاب کی بات کی ہے اور اس کو میں نے یہاں پر اس کو ڈیفائن کر دیا ہے، اس کو واضح کر دیا ہے، اس کی وضاحت کی ہے۔ انٹرمیڈیٹ سیکنڈ ایئر اس کو حصہ با لکھا ہے میں نے، اس میں حصہ شاعری: پنڈت برج نارائن چکبست، فیض احمد فیض، امجد حیدر آبادی، داغ دہلوی، خورشید احمد جامی، پروین شاکر۔ اس کے بعد میں حصہ نثر انٹرمیڈیٹ سیکنڈ ایئر 12ویں کلاس کی کتاب سے، 12th کی بک سے:
سعادت حسن منٹو، مولوی عبدالحق، رفیہ منظور الامین، شیلا راج، شبلی نعمانی، عابد معز۔ اب حصہ قواعد: واحد جمع، سابقے اور لاحقے، علم بیان، صنع بدائع، محاورے و ضرب الامثال، روداد نگاری، خطوط نویسی۔ اس کے بعد حصہ سرسری مطالعہ، اس حصے میں صرف تراجم ہیں اور دوسری چیزیں نہیں ہیں۔ اس کے بعد میں اب پوائنٹ نمبر 2 یعنی کہ نمبر 2، اردو زبان و ادب کی ترقی کے مختلف ادوار، دور معتقدین اور دور جدید۔ اس کو جو ہے وہ ہم یا تو 11ویں 12ویں 11 12 کی کتاب سے دیکھ سکتے ہیں، یا اس کے لیے بہت بہترین رہے گا مولانا آزاد یونیورسٹی کی بی اے و ایم اے کی کتاب میں سے، یا امبیڈکر اوپن یونیورسٹی حیدرآباد کی بی اے و ایم اے کی کتاب سے۔ اس کے علاوہ اگر کسی کے پاس میں جو ہے وہ یشونت راؤ چوہان اوپن یونیورسٹی کی بی اے ایم اے کی کتاب، اس سے بھی دیکھ سکتے ہیں، یا صرف جو ہے وہ اگر ہمارے پاس اس کے علاوہ اور بھی کتابیں ہیں جیسے للت نارائن متھلا یونیورسٹی دربھنگا کی بی اے ایم اے کی، یا پھر جامعہ اسلامیہ دہلی کی بی اے ایم اے کی، اگنو نئی دہلی کی بی اے ایم اے کی، یا پھر ٹنڈن اوپن یونیورسٹی الہ آباد کی بی اے ایم اے کی، یا ہمارے پاس میں اگر کتاب ہوں ودھمان مہاویر اوپن یونیورسٹی کوٹا کی بی اے کی، یا کشمیر یونیورسٹی کی ایم اے کی، تو ان میں سے بھی ہم یہ عنوانات دیکھ سکتے ہیں۔ اگلا ہے زبان کی مختلف شکلیں، اس میں 2 دبستان کی بات کی گئی ہے، دبستان دہلی اور دبستان لکھنؤ۔ جس کتاب سے ہمیں بہتر لگے اس سے ہم اس کو تیار کر سکتے ہیں۔ زبان پر دیگر زبانوں کے اثرات، اردو زبان پر دیگر زبانوں کے اثرات، یہ نمبر 4 ہے، پوائنٹ 4 ہے۔ اور انگریزی، ہندی، پنجابی اور فارسی، ان 4 زبانوں کے اثرات یہ اردو ادب کی تاریخ میں ملے گا، اس کو ہم انہی یونیورسٹیز کی کتبی کتاب میں سے دیکھ سکتے ہیں۔ نمبر 5، اصناف ادب کا مطالعہ، نثر، نظم، غزل، قواعد، انشاء، مضمون نگاری، خطوط نگاری، خاکہ نگاری، انشائیہ، مثنوی، رباعی، مرثیہ، قصیدہ، دوہے، ماہیہ، قطع۔ یہ ساری کی ساری چیزیں ہمیں این سی ای آر ٹی کی اردو ادب کی تاریخ جو 11ویں 12ویں کی جماعت میں پڑھائی جاتی ہے، جس کو ہم انٹرمیڈیٹ فرسٹ ایئر سیکنڈ ایئر کہہ سکتے ہیں، اس میں کمبائن یعنی کہ کامن کتاب آتی ہے، صرف ایک ہی آتی ہے، اردو ادب کی تاریخ۔ اور اس سے پہلے جو انشاء و قواعد تھے تو وہ اردو انشاء و قواعد میں سے ہم لے سکتے ہیں، بہت آسان اور بہت بہترین اس کے اندر دیا ہوا ہے۔ اردو کے اسالیب، مختلف مصنفین کے طرز تحریر یا اسٹائل، جو 9th 8 9 10 11 12 میں دیے ہوئے ہیں، 8 9 10 11 12 یعنی کہ 8 9 10 اور انٹرمیڈیٹ فرسٹ ایئر سیکنڈ ایئر میں دیے ہوئے ان کے طرز تحریر یا اسٹائل کے بارے میں بات کی گئی ہے۔ اردو زبان کی حیثیتیں، مادری زبان، سرکاری زبان، قومی زبان، رابطے کی زبان، تحریری زبان، علامتوں کی زبان، اشاروں کی زبان۔ یہ چیز مولانا آزاد یونیورسٹی کے ڈسٹنس بی ایڈ یعنی کہ بی ایڈ طرز فاصلاتی کی کتاب، یا جامعہ کے بی ایڈ اردو طرز فاصلاتی کی کتاب، یا جو ہے یہ آپ کو ایم پی بھوج اوپن یونیورسٹی کی ڈسٹنس ڈی ایڈ طرز فاصلاتی کی اردو کتاب میں مل جائے گا، جس کو ہم تدریس اردو یا پیڈاگوجی آف اردو یا ٹیچنگ آف اردو کہتے ہیں۔ یہ ساری کتابیں میں آپ کو پی ڈی ایف کی شکل میں بھی شیئر کر دوں گا۔ اس کے بعد 8واں ہے اردو زبان کے عناصر، قواعد، کلمہ، مستقل کلمہ، غیر مستقل کلمہ، ان کے اقسام، جملہ اور جملے کے اقسام، الفاظ مفرد و مرکب، سابقے و لاحقے، محاورے و ضرب الامثال، صنع بدائع، تلفظ، مخارج، اعراب، یہ سارے کے سارے عنوانات اردو قواعد و انشاء، یہ 11 12 یعنی انٹرمیڈیٹ فرسٹ ایئر سیکنڈ ایئر ہم اس کو کہہ سکتے ہیں، یہ اردو قواعد و انشاء این سی ای آر ٹی کی کتاب میں ملے گا، یا پھر +2 پی یو سی یا +2 کہہ سکتے ہیں ہم اس کو، یا پی یو سی کہہ سکتے ہیں، پری یونیورسٹی کورس، یا انٹرمیڈیٹ فرسٹ ایئر سیکنڈ ایئر کہہ سکتے ہیں، یا 11 12 کہہ سکتے ہیں، کرناٹکا اسٹیٹ کی کتاب میں ملے گا، وہ بھی میں آپ کو شیئر کر دوں گا۔ اس کے بعد 9واں نمبر ہے ترجمہ و تکنیک، یہ مولانا آزاد یونیورسٹی کی ترجمہ کی بی اے کی اور ایم اے کی کتاب میں مل جائے گا۔
اس کے بعد 10واں جانچ امتحان کے اقسام، موضوعی و معروضی ٹیسٹ، مصروفی ٹیسٹ کے اقسام، معروضی ٹیسٹ کے اقسام، یہ مصروفی غلطی سے ہو گیا ہے، یہ معروضی ٹیسٹ کے اقسام، مسلسل جامع جانچ، NCF 2005، قانون حق تعلیم، اکیڈمک معیارات۔ اس کے لیے جو ہے وہ جو NCERT نے یہ CCE پیش کیا ہے اس کے اندر سارا کچھ موجود ہے۔ CCE کی بھی جو ہے وہ میں نے ایک اس کی PDF کو شیئر کروں گا میں، اور اس کا جو ہے شارٹ PDF میں نے شیئر کیا ہے۔ اب یہ دیکھیے اس میں کون کون سی کتابیں ہیں جہاں سے یہ ساری چیزیں لی گئی ہیں۔ دیکھیے بکس کون کون سے، فہرست مضامین، یہ 8ویں کلاس کی ہے۔ دیکھیے اس میں مولانا شبلی نعمانی، بے نظیر شاہ، محمود الرحمن فاروقی، کس کا کون سا سبق ہے؟ دیکھیے مناجات مقبول، حضرت عمر بن عبدالعزیز شبلی نعمانی نے لکھا ہے، برسات بے نظیر شاہ وارثی کی نظم ہے، دریائے نیل کے کنارے کنارے محمود الرحمن فاروقی کی نثر ہے، مزدور کی بانسری میر کاظم علی جمیل مظہری کی نظم ہے، مہینے کی پہلی تاریخ یہ نثر ہے طنز و مزاح میں، مرزا فرخ اللہ بیگ کی ہے، جگنو شیخ محمد اقبال کی نظم ہے۔ یہ دیکھیے 8ویں کلاس کی کتاب سے۔ اس کے بعد میں 9th یعنی 9ویں کلاس کی کتاب سے یہ پوری اس کی میں نے فہرست دے دی ہے آپ کو، یہ ہے۔ اس کے بعد جو ہے 10ویں کلاس کی کتاب سے میں نے یہ پوری فہرست دے دی ہے۔ اس کے بعد یہ انٹرمیڈیٹ یعنی 11ویں کلاس کی فہرست دے کے شاعری میں کلجگ نظم ہے نذیر اکبر آبادی کی، بزم انجم نظم علامہ اقبال کی، ترانہ دکن نظم سکندر علی وجد کی، غزل مومن خان مومن کی، غزل شاد عظیم آبادی کی، غزل ابن انشا کی۔ نثر میں سیر پہلے درویش کی داستان ہے، یہ باغ و بہار سے میر امن دہلوی، پنچایت یہ افسانہ ہے پریم چند کا، میں نے لکھنا کیسے شروع کیا مضمون ابن صفی کا، محبوب حسین جگر خاکہ ہے یوسف ناظم کا، موتی ڈرامہ ہے اظہر افسر کا، حیاتی تنوع سائنسی مضمون عزیز احمد عرسی کا۔ قواعد میں دیکھیں اسم، ضمیر اور صفت، جنس، تذکیر و تانیث، فعل، عبارت فہمی، ترجمہ۔ سرسری مطالعہ میں خود نوشت ہے، یہ موہن داس کرم چند گاندھی کی ہے۔ انار کے 14 دانے افسانہ ہے محی الدین قادری زور کا، چوتھی کا جوڑا ہے افسانہ عصمت چغتائی کا، کتے طنز و مزاح ہے پطرس بخاری کا، ناز اٹھانے کو ہم رہ گئے ڈاکٹروں کی طنز و مزاح ہے مجتبیٰ حسین کا، قمیض افسانہ ہے رفیع منظور الامین کا۔ اس کے بعد میں انٹرمیڈیٹ سیکنڈ ایئر یعنی کہ 12ویں کلاس کی بات ہو رہی ہے۔ فہرست اس میں شاعری میں دیکھیے کشمیر نظم پنڈت برج نارائن چکبست کی، پہلی سی نظم فیض احمد فیض کی، رباعیات میں امجد حیدر آبادی کی، غزل خورشید احمد جامی، پروین شاکر اور داغ دہلوی کی، نثر ہے منظور افسانہ ہے سعادت حسن منٹو کا، خاکہ ہے نامدیو مالی مولوی عبدالحق کا، کرسی انشائیہ ہے منظور الامین کا، نواب میر عثمان علی خان مضمون ہے شیلا راج کا، ترکوں کے اخلاق و عادات سفرنامہ میں شبلی نعمانی کا، غذا میں چکنائی صحت عامہ یہ عابد معیز کا۔ قواعد: واحد، جمع سابقے اور لاحقے، علم بیان، صنائع، محاورہ ضرب الامثال، روداد نگاری، خطوط نویسی۔ سرسری مطالعہ وینس کا سوداگر یہ ترجمہ ہے ولیم شیکسپیئر کا، کابلی والا یہ ربندر ناتھ ٹیگور کا ترجمہ ہے، سونے کی اینٹ یہ عاتق شاہ کا ہے، یہ بھی ترجمہ ہے۔ اس کے بعد دیکھیے میں نے CCE کو یہاں دے دیا ہے، اس کو مسلسل اور جامع تعین قدر رہنمائے اصول، یہ دیکھیے جنوری 2020 میں پہلا ایڈیشن اس کا آیا تھا، اور یہ NCERT نئی دہلی نے پبلش کیا ہے۔ اس میں دیکھیے پیش لفظ میں دے دیا ہے CCE پالیسی کا تناظر، CCE پالیسی کی مختلف جہتیں، ایک جھلک، CCE کا سیاق، حق تعلیم، CCE کیا اور کیوں، CCE جواز، آموزش اور اندازہ قدر، آموزش کی نوعیت، اندازہ قدر کی نوعیت، CCE سے کیا مراد ہے، CCE کس چیز کا اندازہ قدر کیا جانا ہے۔ باب 4 CCE پر عمل کب، کہاں اور کیسے۔ 4.1 اس میں یعنی کہ 1 ہے، CCE کا عمل، بچوں کے لیے دوستانہ ماحول کو یقینی بنانا، طفل مرکوز تدریس و آموزش اور اندازہ قدر، تدریس و آموزش اور اندازہ قدر کی منصوبہ بندی اور تنظیم، ریکارڈ کرنا اور رپورٹ کرنا، اساتذہ کی تیاری اور ضابطے سے متعلق امور، CCE کے لیے اساتذہ کی پیشہ ورانہ تیاری، ضابطہ بند مسائل، یاد رکھنے کی باتیں، سرخیاں، روبرکس، چند مثالیں، ضمیمہ جات، بچے کی پیش رفت کو ریکارڈ کرنے اور رپورٹ تیار کرنے کا مجوزہ خاکہ۔
اب دیکھیے اس میں مخففات یہ کیا کیا انہوں نے دے رکھے ہیں، سی بی ایس ای ان سب کی جو ہے وہ فل فارم دے رکھی ہے، یہ اس کو بھی میں نے لے لیا ہے. یہ ساری چیزیں ہیں ہمارے پاس. اس کے بعد میں جو اس کے اندر ضرورت ہیں، 8th کلاس، 9th کلاس، 10th کلاس، 8ویں 9ویں 10ویں، انٹرمیڈیٹ فرسٹ ایئر یعنی 11th، انٹرمیڈیٹ سیکنڈ ایئر یعنی 12th، اور یہ سی سی ای والی بک. اس کے علاوہ اردو انشاء و قواعد، اور اس کے علاوہ تاریخ ادب اردو NCERT یا PUC بک قواعد کی کرناٹک، یہ ساری کی ساری آپ کو جو ہے وہ PDF کی فارم میں مل جائیں گی. اس کے علاوہ اور اپنی تیاری کو جو ہے وہ بہترین اور اچھا بنانے کے لیے آپ کتاب کاوش و فکر و فن سے بھی رجوع کر سکتے ہیں. اس کے اندر ہی اس نصاب کا تقریباً 80% حصہ آپ کو مل جائے گا. اس کے علاوہ جتنی بھی میں نے کتابوں کا ذکر کیا ہے، مولانا آزاد یونیورسٹی کی BA کی یا ملک کی میں جتنی بھی جگہ ڈسٹینس یعنی طرز فاصلاتی میں BA اردو ہوتا ہے، ان کی ساری کتابیں آپ کو میرے ٹیلی گرام کے گروپ ایجوکیشنل اپڈیٹس پر مل جائیں گی. ایجوکیشنل اپڈیٹس کا جو گروپ لنک ہے وہ آپ کو ڈسکرپشن میں دیا گیا ہے. تو اپنی تیاری کو مزید بہتر بنائیں، اور نصاب کی PDF کے لیے بھی آپ ٹیلی گرام کے اپڈیٹ گروپ پر تشریف لا سکتے ہیں.